السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور یہ خصوصی درس بھی اہل نڈیاٹ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی کچھ موعظت نصیحت ہو جائے اور آپ سے مخاطب ہونے کا ایک شرف بھی ہمیں مل جائے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے روبرو میں آؤں اور خطاب کروں، لیکن حالات کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، جس میں سب سے اہم ترین جو باتیں ہیں وہ حوصلے کی ہیں۔ آج کے زمانے میں مصائب و آلام سے کس طرح ہم دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں، لیکن جہاں تک آپ کی یادیں میرے ساتھ ہیں تو کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ خصوصیت کے ساتھ پورے گجرات کے امیر، ان کے ساتھ میری بڑی ملاقاتیں ہوئی، ماشاءاللہ بڑے ہی حلیم بردبار اور بڑے ہی زبردست دعوتی میدان میں آگے بڑھ کر کام کرنے والے، اس عمر میں ہر جگہ موجود ہوتے تھے، خود آتے تھے۔ خاص طور پر شیخ عبدالکریم پرمار صاحب، اور اسی طرح خاص طور پر ان کا بھی ذکر مجھے کرنا ہے، نڈیاٹ جمعیت کے امیر جناب حبیب بھائی وغیرہ، جو کہ اب موجود نہیں ہیں، اور ہمارے خصوصی ان لوگوں کے لیے بھی مجھے بہت اہمیت اور بہت یادیں ہیں ساتھ میں، جو مجھے ہمیشہ بلاتے رہے، ہمارے عابد بھائی ہوں اور ہمارے اکر سلیم بھائی ہوں اور دوسرے ان کے احباب ہوں، تو ان سب کی یادیں بھی میں ساتھ میں لیے اس مضمون کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو اہم ترین بات جس پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، اس سلسلے میں نے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کو ہرگز بھی گن نہیں سکو گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی بھی لگا دو گے تو بھی تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو یہ بات ہے اصل میں جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لاکھ زمانہ پریشان ہو جائے، لاکھ مصائب و آلام آپ کو پیش آ جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کی جتنی نعمتیں ہوئی ہیں نا جی، وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اگر ایک منٹ کے لیے بھی سوچیں گے تو وہ تمام مصائب و عالم ہوا ہو جائیں گے، جن کو آپ بڑا سمجھ بیٹھے۔ ایمان کی دولت یہ کتنی بڑی دولت ہے، صحت کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، ایسے کئی اللہ کے احسانات، کتنا بھی گیا گزرا ماحول ہو۔ آج ہماری تجارتیں ٹھپ، معاشی اعتبار سے ہمارے لیے سب سے سنگین ترین تنگی کا مرحلہ، گھروں کے اندر کیا ہے، بہت سے لوگوں کو جاب نہیں ہے،
یہ سب کچھ انسان سوچ کے ایک طرح کا رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی انصاف نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں۔ آپ جتنے بھی گئے گزرے ہیں دنیا میں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، تو اصل چیز جس کو ہمیں پاور لینا ہے، جس سے چارج ملتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ بالکل آپ خوش ہو جاؤ گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کیا ہے، پاؤں نہیں ہیں، جن کو آنکھیں نہیں ہیں، جن کو عجیب عجیب پرابلمز ہیں، اللہ نے اس سے تو مجھے بچا کے رکھا، اس سے تو کیا ہے مجھے اچھی طرح زندگی دیا۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر الا تجدروا نعمت اللہ علیکم۔ دیکھو، ہمیشہ تم جو دیکھو گے وہ ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں دنیاوی معاملات میں، دنیاوی حیثیت میں۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہرگز یہ نہ کرو کہ تم اپنے اوپر جو ہیں، اپنے سے بہتر جو لوگ ہیں ان کو دیکھو۔ اس سے دراصل کیا ہوگا، تمہیں حسد کا جذبہ یا نافرمانی کا جذبہ آئے گا، لیکن جو نیچے ہیں ان کو دیکھو گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اور جھکنے کا اور نعمتوں کی شکر ادا ہے۔ وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری کا جذبہ آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جہاں تنگی کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ وہاں آسانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ الم نشرح آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ یہی ٹاپک بھی سمجھ لیجئے آج کی۔ تو دیکھو، اگر تنگی ہے تو تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ہاں، پہلے تنگی ہے لیکن آسانی بہت قریب ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی آزمائے اس کے لیے بہت جلد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانیاں بھی مل جائیں گی۔ تو تم غم نہ کرو، پس ہمت نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ سے بدگمانیاں نہ کرنے لگو، بلکہ کیا ہے، اپنے آپ پر نظر کرو، اپنی اصلاح کرو، اور آگے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ دنیا میں ہزاروں مصائب و آلام آتے ہیں لیکن سب ٹھہر نہیں جاتے ایک ہی جگہ، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو اصل معاملہ، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہیں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں طلب کریں، تبدیلی کریں اپنے اب زندگی کے اندر، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد کیا ہے، کشادہ کر دے گا۔ اور اس آیت میں جہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس حیثیت سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف چوطرف پریشانی، اور اصحاب رسول اللہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر کیا ہے، ان لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ حضرت بلال پر جو کچھ مصائب و آلام ہوئے، اور اسی طرح حضرت خباب پر ایسی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بدبختوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھیے، ان حالات میں بھی آپ صبر اختیار کریں اور ہم آپ کو بلندی درجہ بہت، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ہم نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت بلند کیا آپ کے مرتبے کو۔ لیکن اس مرتبے میں یہ بات بھی شامل ہے اصل میں کہ مشکل ہے، تو مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ تو اصل مطلوب جو ہے، ان واقعات کے گزرنے کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں۔ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، وسائل نہیں ہیں، ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ نمبر ایک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے یہ منفی سوچ نکال دیں، یہ مائنس چیزیں نکال دیں۔ جاب چلی گئی، فلاں ہو گیا، دکان بند ہو گیا، اتنے مہینے ہو گئے، فلاں ہو گیا، ہم تو برباد ہو گئے، یہ جتنے خیالات ہیں نکال دیں۔ اصل میں کیا ہے، اچھا گمان اور اچھا آپ کے اندر احساس پلس پوائنٹس ہوں تو آپ ابھرتے جائیں گے۔ اور اللہ سے اچھا گمان ہی رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں۔
تو پہلے اس جو کیفیت چھائی ہوئی ہے اس سے باہر نکلو. پہلے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایمان، اسلام، زندگی دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. اللہ کا فضل، ہم مسلمان ہیں اس حالت میں بھی، ان شرور و فتن میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی، ان پرآشوب دور میں بھی، ہر طرف الحاد، فحاشی، عریانی، ہر طرف ضلالت، اندھیریاں، ان سب کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور اس سے زیادہ ایمان کے ساتھ ساتھ اہل الحدیث منہج سلف کی دعوت دی ہے. اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے جو کہ سیدھے صراط مستقیم کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے. تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ یقین کامل ہو. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادہ کر دیتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش کر دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی روک لے، اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مشکل دی ہے تو آسانی بھی دی ہے. تو منفی خیالات نکالو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھوں کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی. اللہ تبارک و تعالی پر توکل و اعتماد رکھو اور اپنے منفی خیالات کو نکالو، عصر نو تیار ہو جاؤ. دنیا کے معاش کے سلسلے میں بھی، دین پر پریکٹس کرنے کے سلسلے میں بھی. مساجد بند تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اب تو کھل گئی نا جی، کھل رہے ہیں خوب جم کے جماعتوں کے ساتھ، ماشاء اللہ سے بہترین طور پر وقت کی پابندی کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ کسی کا جاب گیا ہے، کسی کا بزنس گیا ہے، اللہ سے مانگو اور اچھے بہترین لوگوں سے ملاقات کرو، مشورے کرو اور نئے سرے سے اپنی زندگی کی ایک شروعات کرو، تو آپ کے مسائل سب کے سب حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے توکل اور منفی خیالات کو نکال دو. نمبر 2، رہنمائی، قدم اٹھانے سے پہلے ان کاموں کو جائزہ لے لو جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، ان سے مشورہ کر لو. کوئی بھی بزنس ہو، میں خصوصیت سے کیا ہے، دنیاوی تعلقات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اب کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا ہے، بزنس ہے تو بزنس کیے ہوئے لوگوں سے مشورے کرو، پھر قدم اٹھاؤ. اپنی غلط قدم کو تقدیر کا نام دینا اور اپنے غلط قدم کو کہنا کہ میں کیا کرا تو بھی مجھے وہ چھوڑا ہے، بھائی یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے. کہ صحیح ڈیسیشن کرنا، صحیح ڈیسیشن اٹھانا، سوچ سمجھ کر یہ کرو، اللہ پر توکل کرو، آگے بڑھو. اور اسی طرح دیکھیے سب سے اہم ترین ایک چیز وہ بھی ہے جو ہمارے آج کے معاشرے میں بہت انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو مدد کرنے کی استطاعت دی ہے، وہ لوگ آگے آئیں. جن کو جاب دینے کی استطاعت دی ہے وہ لوگ آگے آئیں. جن کو اللہ نے دنیا دی ہے یا کچھ اختیار دیا ہے یا کچھ کیا ہے، کسی آفس کے مینیجر ہیں، بڑے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ملیں، تعلقات پیدا کریں، ان لوگوں کو مدد کے جذبے کو آگے لے آئیں، ان لوگوں کے ساتھ مدد کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کا بھی بہت بڑا مقام رکھا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بندوں کی مدد میں، اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا، ایسے بندے کا اللہ تبارک و تعالی مدد میں ہے. جب اللہ کسی کی مدد کرنے کی ٹھان لے تو اسے کیا ضرورت ہے؟ تو اہل خیر حضرات، اہل ثروت، اہل دولت یا اہل استطاعت، یا یوں سمجھو کہ اہل عہدیداران، وہ لوگ اس وقت معاشی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں ان کو آگے بڑھیں کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ماشاءاللہ بہت سے انتظامات
ہماری نڈیاٹ کی نئی مسجد جو ہے وہاں پر بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں نے خود دیکھا ہے، اور یہ بہترین سوشل سروس میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اور آگے آئیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، باتوں سے، کاموں سے، واٹس ایپ کے جتنے کیا ہیں چیزیں سینڈ کرنے سے، ان تمام میں یہ ملحوظ رکھیں ضرور بھائیو کہ اس سے حوصلہ بلند ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب بیکار کی خبریں، بیکار کی نیوز ایسے ڈال کر جو لوگ ابھی حوصلہ پست ہیں ان کو اور حوصلہ پست کر دیا جائے اور پریشان ہو جائے وہ۔ یاد رکھیے یہ غلط بات ہے۔ آج امت کو حوصلے کی ضرورت ہے، اچھی باتوں کی ضرورت ہے، ابھار کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں ان کو اور ڈیگریڈ کرنا اور ان کو کیا انحطاط کی طرف لے جانا عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے ہم کو مل کر اہل خیر حضرات مل کر کام کریں اور سوچیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس پینڈیمک دور کے اندر جو اچھی خاصی استطاعت رکھتے تھے لیکن آج کھانے کو ترس رہے ہیں، جاب کو ترس رہے ہیں۔ خاص کر غریبوں کا بھی اتنا نہیں ہوا، امیروں کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جو درمیانی اوسط لوگ تھے، درمیانی لوگ تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ، ان کا سب، کیونکہ وہ نہ مانگ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو کیا ہے جی اچھے خاصے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کیا ہے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے گوشت نہیں پکا، پتہ نہیں کتنے دن ہو گیا کوئی اچھی چیز کیا ہے ان کی خواہش کی انہوں نے نہیں کھائی۔ کیونکہ پہلے کیا ہے تنخواہ آتی تھی، 15-20 ہزار مل جاتے تھے، کسی کو 30-40 ہزار مل جاتے تھے۔ اب تنخواہ نہیں ہے، دکان تھا چلتا تھا، لیکن اب دکان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں کو سب سے اہم ترین ہمارے امت کے جو سربراہ ہیں، جو معاملات میں اچھا خاصا درک رکھتے ہیں، وہ لوگ سوچنا چاہیے۔ عام طور پر ایک اصولی بات اور ایک بات کہہ دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ اصولی اعتبار سے سوچ کو تبدیل کریں، عبادات میں مستحکم ہوں، ایک دوسرے کی مدد میں آگے بڑھیں، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ اخلاص بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، نیت کی درستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، لگ لپٹ کے مانگیں، جیسے کہ فقیر چھوڑتا نہیں ہے نا، ویسے رب سے مانگے کہ اے اللہ تو دینے والا ہے، ہمارے احوال کو درست کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ روئیں، گڑ گڑائیں، تو یاد رکھیے رب جب دینے پہ آتا ہے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بس ہمیں آگے آنا ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہے، ہمیں ہمت اختیار کرنا ہے۔ جو چیزیں گئی لیکن اثر نو اپنی زندگی میں اس چیزوں کو تعمیر کرنا ہے، اور آپ لوگ بلند ہمت لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو پھر اثر نو ایک بہترین طور پر کام کرنا، جن لوگوں کی جاب گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ کام کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہماری دعائیں بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام احوال درست کر دے، آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ملاقات بھی کریں گے۔ میں اہل نڈیاٹ کو خصوصی طور پر اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے، ہمارے عابد بھائی، سلیم بھائی وغیرہ کا بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے، اس حیثیت سے میں آپ سے براہ راست گفتگو کر سکا۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔